السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سالی اور ساس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سالی یعنی جو اپنی اہلیہ کی بہن ہوتی ہے اسے سالی کہا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں جو ہے عام طور پہ ہماری زبانوں میں یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو سالی کو اور ساس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے حوالے سے آپ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ سالی ہو یا ساس ہو، اگر وہ واقعی زکوٰۃ کی مستحقہ ہیں تو آپ بلا شبہ انہیں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم انہیں آپ نہیں دے سکتے ہیں جو آپ کی اصل ہے اور جو آپ کی فرع ہے۔ دراصل ساس کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی ماں کی طرح ہو جاتی ہے تو جیسے ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ویسے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو یہ حرمت کے سلسلے میں ہو جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے مسائل میں ان کا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے۔ صرف اور صرف آپ اپنی اصل یعنی ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کو آپ پردادا، پردادی، یہ آپ کی اصل ہے، یعنی جن سے آپ کی نسل چلی ہے، ماں کے حساب سے بھی اور باپ کے حساب سے بھی، تو یہ آپ کی اصل ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کی فرع ہیں جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، یہ آپ کی فرع ہیں، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، تو آپ ان کو جو ہے زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر سے آپ سمجھیں، جو آپ کی اصل ہیں، باپ، دادا، ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، پردادا، پردادی، پرنانا، پرنانی، یہ آپ کی اصل ہے، ان میں سے آپ کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کی فرع ہیں یعنی جن سے جو ہے آپ کی نسل چلنے والی ہے، جیسے آپ کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، تو یہ ان کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ یہ آسانی کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ جب بھی آپ زکوٰۃ کے مسائل میں پھنسے تو آپ یہ سوچیں، جب یہ آپ کے دماغ میں آئے کہ زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں، تو آپ فوراً دماغ میں رکھیں کہ کیا یہ میری اصل میں سے ہے یا میری فرع میں سے ہے۔ اصل اور فرع میں سے اگر نہیں ہے تو آپ انہیں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں اگر وہ واقعی مستحقہ ہوں۔ جب ہم اصل اور فرع کو سامنے رکھتے ہیں تو نہ ساس اس میں آتی ہے اور نہ ہی سالی اس میں آتی ہے، اور جب وہ دونوں اس میں نہیں آتی ہیں اور واقعتاً وہ زکوٰۃ کی مستحقہ ہیں تو ایسی صورت میں سالی کو اور ساس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ ہمارے بہت سارے احباب یہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کی رقم جو ہے دوسری جگہوں پر پہنچاتے ہیں، اور واقعتاً انہی کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح طور پر واقعی مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے یا ان کے رقم کی امداد کے، لیکن وہ شرم اور عار کی وجہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ تو ہمارا مزاج یہ کہ ہم خیال بھی نہیں کر پاتے۔ پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار احبا میں سے، رشتہ داروں میں سے، پڑوسیوں میں سے کوئی اگر واقعتاً مستحق ہو تو پہلے ہم اسے زکوٰۃ کی رقم دیں، اور پھر اس کے بعد اور لوگوں کو ہم زکوٰۃ کی رقم دیں۔ اور کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ کہہ کر دیں۔ آپ نے نیت کر لی کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بس کافی ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اسے عیدی کہہ کر یا پھر تحفہ کہہ کر یا پھر جو ہے راشن پانی کے لیے رکھ لیں، اس طرح کہہ کر آپ دے دیں تاکہ وہ بھی شرمندہ نہ ہو، آپ کا کام بھی ہو جائے اور ان کا بھی کام ہو جائے۔ تو اس طرح آپ جو ہے زکوٰۃ سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔